لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آج سورہ الحمد کی دوسری آیت کی تفسیر کی جائے گی۔ قرآن کریم میں 114 سورے ہیں، ان میں 5 سورے ایسے ہیں کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ سے ابتدا کی گئی ہے۔ ایک تو خود سورہ الحمد، اور جو 4 سورے ہیں وہ یہ ہیں: سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ ان کی ابتدا سورہ الحمد کے بعد الحمدللہ سے کی جا رہی ہے۔ اس کا ترجمہ بہت ہی واضح ہے: الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اس میں چند الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی تشریح نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے گفتگو کی جائے گی، تجزیہ کیا جائے گا الحمد لفظ کا۔ حمد یعنی تعریف، اور مدح یعنی تعریف۔ اردو زبان کی جو تنگ دامانی ہے اس کی وجہ سے ہم دونوں کا ترجمہ تعریف کرتے ہیں۔ کسی کی مدح کیجئے تو بھی تعریف، اور حمد کیجئے تو بھی تعریف۔ لیکن حمد میں اور مدح میں فرق یہ ہے کہ حمد اس شخص کی جاتی ہے کہ جو فعل کو اختیاری طور پر انجام دے، لیکن مدح یہ غیر اختیاری بھی ہو سکتی ہے۔ مثال دے کر بات، ہم اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اختیاری طور پہ اپنے ارادہ و اختیار سے یہ کائنات کو خلق کیا، اور وہ جو مخلوقات پروردگار ہے اسے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی حمد کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز وہ ہے کہ جو بہت ہی جمیل ہے لیکن ہم اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ حمد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک قیمتی گوہر کو ہم جب دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ بھی تعریف ہے اردو زبان میں، لیکن عربی زبان میں یہ حمد نہیں ہے بلکہ مدح ہے۔ یہ فرق ہے۔ اب آئیے ایک لفظ اور استعمال کرتے ہیں ہم، اور وہ ہے شکر۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر اور حمد میں فرق کیا ہے؟ نعمت کو دیکھ کر اگر تعریف کیا جائے تو اسے حمد کہتے ہیں، اور یہ نعمت اپنے کو مل جائے تو اسے شکر کہا جاتا ہے، جو عمل انجام دیا جاتا ہے۔ انسان کو جب نعمت مل جاتی ہے تو اپنے سر کو کیا کرتا ہے؟ سجدہ معبود میں گرا دیتا ہے، سر نیاز خم کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حمد نہیں ہے بلکہ یہ شکر ہے۔
لیکن شکر کب ہوگا؟ جب وہ نعمت مل جائے. یہ حمد اور شکر کا ایک فرق تھا. اس لیے ہم یہاں پر جو ہم اللہ کی کر رہے ہیں اس کی نعمتوں کے عوض کر رہے ہیں. اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. کچھ نہیں، سب کچھ بھول جاؤ. یہ جو سانس کو تم اندر لے رہے ہو اور اس کے بعد اسی کو سانس کو باہر کر رہے ہو، یہ خود ایک نعمت ہے جو تمہیں ہر لمحے مل رہی ہے. آپ نے سانس لیا، اگر یہی ہوا اندر رک جائے تو دم گھٹ جائے گا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہوا جسم کے اندر جائے، پھیپھڑوں تک پہنچے اور پھر وہی ہوا واپس جائے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہر قدم پر اللہ ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہے. امام فرماتے ہیں تم شمار نہیں کر سکتے ہو. اب آئیے کہ یہ جو حمد ہے یہ کتنی اہم ہے، میں اسے عرض کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ جنت میں جائیں گے، جو اہل بہشت ہیں، میرا ایک سوال یہ ہے، وہ وہاں نماز پڑھیں گے، وہاں روزہ رکھیں گے، وہاں حج کریں گے، وہاں زکوٰۃ دیں گے؟ جنت دار العمل نہیں ہے، بلکہ عمل کے جزا کا وہ مقام ہے. جنت میں نماز پڑھنے کی بنیاد پر جانا ہے، نہ کہ وہاں جا کر نماز پڑھنا ہے. روزہ رکھنے والا بہشت میں جائے گا، بہشت میں جا کر روزہ رکھے گا، ایسا نہیں ہے. سارے نیک اعمال جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں، جنت کی یہ نیک عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کی جزا ہے جنت. وہاں پہ کوئی کام نہیں کرنا ہے، لیکن ایک ایسا کام ہے جو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں پر اہل بہشت انجام دیں گے. ایک کام کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں پڑھوں، وَآخِرُ دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. کیا مقصد ہوا؟ یعنی وہاں پر جو اہل بہشت ہوں گے وہ اللہ کی حمد کریں گے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس سے حمد پروردگار کی عظمت اور اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کو ہم وہاں پر یاد کریں. کیوں؟ اس لیے اس کی نعمتیں ملیں گی. دنیا میں جو نعمتیں ہیں، امام نے فرمایا حدیث میں، مختلف حدیثیں، بہت سی روایتیں ہیں کہ لا یقاس، جو دنیاوی نعمتیں ہیں اور جو وہاں نعمت ملے گی بہشت میں، دونوں کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، مقایسہ نہیں کر سکتے. وہاں کی نعمتیں بہت بلند ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو قرآن میں ہے کہ تفاح اور رمان، انار اور انگور، یہ تمام چیزیں وہاں پر نعمتیں ملیں گی. یہ شکل کے اعتبار سے تو جنت میں آپ کو انار ملے گا، سیب ملے گا، لیکن لذت وہ جو جنت کے سیب کی لذت ہے. یہاں بھی اصل ہے، وہاں بھی اصل. یہاں بھی لبن دودھ ہے، جنت میں بھی دودھ ہے، لیکن لذت کے اعتبار سے بہت فرق ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جنت میں، بہشت میں مومنین اللہ کی حمد کریں گے. اب آئیے، حمد کے بعد الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کل کے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ ایک ایسا نام ہے جو تمام صفات کمال کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے. اس کے بعد الحمدللہ ہے رب العالمین،
ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا مطلب ہے پروردگار، یعنی ایسی پرورش کرے کہ جس میں تکامل پایا جاتا ہو، جس میں صعود پایا جاتا ہو، ترقی پائی جاتی ہو۔ خدا، آپ دیکھیے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ہر لمحہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، پیش رفت کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے خود سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں اعلان کیا ہے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، پروردگار نے خلق بھی کیا ہے اور وہ ہمیں ہماری ہدایت بھی کر رہا ہے، ہماری پرورش بھی کر رہا ہے، ہم کو اس نے چھوڑا نہیں۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ نے جانوروں میں جو ہے جانوروں کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، شہد کی مکھی کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اس میں یہ بھی صلاحیت پیدا کی کہ وہ کون سے پھول سے رس لے کر آئے اور ہمارے لیے شہد تیار کرے۔ مکھی بظاہر چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن ایسا شہد تیار کرتی ہے کہ فیہ شفاء للناس۔ چونٹی اللہ نے اسے پیدا بھی کیا، اس کی ہدایت بھی کی، البتہ اس کی ہدایت اور انسانی ہدایت میں بہت فرق ہے۔ اس کو اس طریقے سے اس کی پرورش کی کہ جب سردی آتی ہے تو اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب سردی آنے والی ہے، بارش کا موسم آتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ بارش کا موسم آنے والا ہے، وہ اپنا آذوقہ جو ہے جمع کر لیتی ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اس خدا نے کیا ہے جو رب العالمین ہے۔ عالمین میں فقط انسان نہیں آتے ہیں۔ عالمین کے بارے میں علماء میں بڑا وہ ہے کہ بھائی عالمین سے میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، آخر میں تھک ہار کر یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں بھی ہم تصور کر سکتے ہیں یہ سب عالمین میں ہے۔ لہذا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے؟ یہ ہوا دعویٰ۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے۔ آپ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کو ہر روز ایک مومن 5 وقت نماز پڑھتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، 5 نماز میں کم سے کم 10 مرتبہ اس کو رب العالمین کہہ کے پکارتا ہے۔ کیوں؟ کیا خاص بات ہے؟ اور دیگر القاب سے بھی تو پکار سکتا تھا، کیوں رب العالمین کا، عالمین کا رب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی خالقیت کو تو مشرکین بھی مانتے تھے لیکن ربوبیت کے قائل نہیں تھے۔ بہت سے مذاہب ایسے ہیں کہ جن میں رب النوع کی بات کہی گئی ہے۔ رب النوع مطلب یہ خدا جو ہے یہ کھانے کا ہے، یہ ہوا کا ہے، یہ بارش کا ہے، یہ خدا شر ہے، یہ فلاں شعبے کا خدا ہے۔ رب النوع خدا کو تقسیم کر دیا الگ الگ حصے میں، لیکن نہیں، اسلام کہتا ہے نہیں، خدا وہی ہے جو خالق ہے، وہی تمہارا رب بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ پیدا کسی اور نے کیا ہے اور پرورش کوئی اور کر رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ مشرکین مکہ جو 360 سے کم یا زیادہ خداؤں کو مانتے تھے، اتنے زیادہ رب و ارباب کو مانتے تھے، لیکن وہ بھی ایک خدا کو بعنوان خالق تسلیم کرتے تھے۔ آیت پڑھوں میں آپ کے سامنے، ارشاد ہوتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے اگر پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے تو کہیں گے اللہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔
تو جھگڑا جو ہے خالقیت اللہ کا نہیں ہے، اللہ کے خالق ہونے کا نہیں ہے، بلکہ رب ہونے کا ہے۔ اس لیے مومن کامل وہ ہے جو ہر روز کم سے کم 10 مرتبہ اس کے رب العالمین ہونے کا اعتراف کر کے یہ بتائے کہ ہم وہ ہیں جو اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں اور رب بھی مانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔